ضد تانیہ تائی ناول قسط نمبر 1۔ سرخ بے داغ قالین کی ایک لمبی روش پر ایک ملازم دوڑتا ہوا اندر آیا تو سامنے ہی تخت پر براجمان اکبر خان نے اسے ناگواری سے دیکھتے اپنے حقے کی گڑ گڑ جس کو وہ بہت سکون سے انجوائے کر رہے تھے ایک دم روکی اور اس ملازم کی جانب دیکھا جو بکھلایا ہوا تھا۔ خان خان غضب ہو گیا خان۔ وہ اپنا سر پیٹتا ہوا ہی اس حسین قالین پر ڈھہ گیا۔ اکبر خان کے ماتھے کے چتون گہرے ہوئے۔ بدبخت کیوں منحوسیت پھیلا رہا ہے؟ وہ پنکارے کہ گویا اس کی آواز ان کے مزاج پہ گرا گزر رہی تھی۔ خان غضب ہو گیا۔ وہ روتے چلاتے بولا، کیا ہوا ہے نسیم؟ بلاول خان مردان خانے میں داخل ہوئے تو نسیم جو ان کا خاص ملازم تھا اس کی جانب فکر مندی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ ان کی حویلی کا خاص ملازم اپنے آپ کو اس طرح پیٹ رہا تھا، آخر کیوں؟ یقیناً کوئی وجہ ہوگی۔ خانہ درخانِ بی بی خان، پریورش بی بی، کیا ہوا ہے؟ بلاول کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ بے ساختہ آگے بڑھ کے اس نے نسیم کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ خان درخانِ بی بی کو لے گیا وہ لے گیا خان۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اکبر خان حقے کو ایک طرف پھینکتے کھڑے ہو گئے گویا جبکہ دوسری طرف بلاول کے ماتھے کی بھی کئی لکیریں پڑی تھیں۔ تم اس رستے سے کیوں آئے؟ اکبر خان نے اپنی چھری اٹھائی اور کھینچ کھینچ کر نسیم کی کمر پہ مارنے لگا۔ وہ تڑپنے لگا۔ بلاول جبکہ باہر نکلا تھا، اکبر خان نے نسیم کو چھوڑا اور بلاول کو دیکھنے لگے جو کہ باہر بھاگا تھا۔ گاڑی میں پریوش بے سود پڑی تھی۔ پری، بلاول آگے بڑھ کر اسے ہلانے لگا۔ درخنے اور پریوش میں اس کی جان بستی تھی، جبکہ اکبر خان بھی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ صاف واضح تھا اسے کلوروفل سونگھا کر بے ہوش کر دیا تھا، تب بھی وہ حواس میں آئے بنا بے جان سی پڑی تھی، جبکہ درخنے گاڑی میں موجود نہیں تھی۔ سارا ماجرا بتا۔ اکبر خان نے نسیم کو جھنجھوڑ کر کھڑا کیا جس کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اکبر خان کے آگے کھڑا ہو سکے۔ سوکھے گلے کے ساتھ ہی اس نے سارا ماجرا بتایا کہ درخنے اور پریوش شہر شاپنگ کے لیے شام میں زبردستی گئی تھی اور آتے آتے دیری ہو گئی تو گاؤں کے شہرگاہ پر تعمیری کام ہونے کے باعث گاؤں کے پچھلے رستوں سے جہاں سے بیابان علاقوں کی خاموشی اکثر خوفزدہ کر دیتی تھی، ان رستوں پر گاڑی تیزی سے چلاتے اچانک اس گہرے اندھیرے میں سردار بختیار کی گاڑیوں نے ان کی گاڑی کو چاروں جانب سے اپنے گھیرے میں پھانس لیا۔ ابھی نسیم کچھ کہتا ہی کہ دھڑا دھڑ بختیار خان کے آدمی اترے اور انہوں نے نسیم کو کھینچ کے باہر نکالا تو درخنے کی خوفزدہ چیخ پر نسیم نے ان سب کے آگے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے، لیکن سردار بختیار خان کی شفقت اس کے آدمیوں میں بھی اب کوٹ کوٹ کر بھر گئی تھی۔ تبھی انہوں نے بوڑھے نسیم کو ایک طرف پھینکا اور پریورش کو جو درخنے کے آگے ڈھال کی طرح آ گئی تھی، ان آدمیوں نے پریورش کے منہ پہ ایک بدبودار کپڑا رکھ کر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا، جبکہ درخنے خوفزدہ سی سرمئی آنکھوں سے سامنے سے آتے سفید کلف لگے کرتے شلوار اور سفید ہی نرم و قداس شانے پر ڈالے بختیار خان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر دوسری طرف سے بھاگتی کہ بختیار خان نے اسے اٹھا لیا، اپنے کندھے پہ ڈالا اور اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بنا وہ درخنے کو وہاں سے لے گیا۔ نسیم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تبھی آہستہ آہستہ پھولے ہوئے سانسوں سے اکبر خان کو بتاتا رہا، جبکہ اکبر خان نے اس کے بوڑھے چہرے پہ کھینچ کھینچ کے کئی تھپڑ مارے۔ تو ہے کس کام کا؟ تو گیا ہی کیوں؟ پہلے یہ بتا۔ وہ اسے بری طرح پیٹنے لگے۔ شہریار خان کو خبر ہوگی تیری ہڈیوں سے ماंس کھینچ لے گا، اکبر خان چیخے، جبکہ بلاول نے باپ کی جانب غصے سے دیکھا۔
منع کیا تھا نا آپ کو، منع کیا تھا کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دے، لیکن بس آپ اپنی مرضی کرے گا بابا۔ وہ بھڑکا۔ مجھے کیوں سنانے بیٹھ گیا ہے بلاول خانہ؟ جا کر ڈھونڈو اسے۔ کیا ڈھونڈوں جب پتہ ہے مجھے کہ وہ کس کے پاس ہے، اور جب اس کا دل کرتا ہے وہ لے جاتا ہے، بلکہ آئندہ بھی جب اس کا دل کرے گا وہ لے جائے گا، اور میں اور آپ بس شکل دیکھیں گے اس کی۔ نکل جائے یہ بات آس پاس کے گاؤں میں، تکے کی عزت نہیں رہے گی، کیا جواب دیتے پھریں گے؟ وہ دھاڑا۔ پریورش کو کھینچ کے باہر نکالتے وہ باپ پر چیخ رہا تھا۔ وہ مدہوش سی بہن کو بازوں میں بھر کے وہ اندر زنان خانے میں لے گیا، جبکہ اکبر خان کی پیشانی عرق آلودہ ہو گئی۔ دونوں بیٹے منہ کو آ رہے تھے، جبکہ یہ درخوانے تو شاید لڑ گئی تھی ان کو۔ وہ گویا ایک ایک لفظ رگڑتے ہوئے بولے اور اندر خود بھی زنان خانے کی جانب بڑھے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے ایک ملازم نے موبائل پر شہریار کو کال ملا کر دی۔ شہریار خان وہ بدبخت درخانے کو لے گیا، وہ بولے، جبکہ دوسری طرف سے جو زلزلہ سننے کو ملا تھا اسے اکبر خان خائف سے رہ گئے۔ تم آرام سے رہو، گھر آؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ کہہ کر موبائل پھینک کر اندر آئے تو پریورش کو وہاں کھڑی جنت بھی اور گل ملازمہ کی مدد سے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلاول اور اکبر خان خاموشی سے پریورش کو ہوش میں آتے ہوئے دیکھنے لگے تھے۔ یہ تو ان کے دل جانتے تھے کہ وہ کس صبر سے کھڑے تھے، جبکہ ضبط کے بندھن ٹوٹنے کو تھے۔ دوسری طرف بریرہ خان کے چہرے پہ اتنے کڑوے تاثرات تھے کہ وہ جیسے سب کو بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ منع کیا تھا نا، چونسلے نہ اٹھاؤ ان کے۔ وہ اپنے اندر کے زہر کو روک نہ سکی۔ تم چپ ہو جاؤ بریرہ، اکبر خان غصے سے بولے۔ کیوں چپ ہو لالا؟ آخر تم اتنا لاپرواہ ہو کیسے گیا؟ لڑکی اٹھا کر لے گیا وہ تمہاری ناک کے نیچے سے۔ تم بین بجا لے اب بیٹھ کر، وہ چیخی۔ اکا تھوڑی دیر خاموش رہیں۔ بلال نے مٹھیاں بھیجی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو تم سب۔ وہ پھنکارتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ پریوش ہوش میں آ گئی تھی، اور ماں اور بھابھی کے سینے سے لگی وہ بری طرح رو دی۔ بی جان درخنے وہ وہی کہانی سنا رہی تھی جو نسیم نے سنائی تھی۔ اسی اثنا میں شہریار خان دھپ دھپ کرتا اندر داخل ہوا، اور اس نے پریورش اور سب کو وہاں دیکھا، لیکن درخنے موجود نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے زنان خانے میں لگا خوبصورت واز زمین پہ کھینچ کے مارا، اور چناکے سے کانچ کے کئی ٹکڑے ارد گرد بکھر گئے۔ میں اس کو ذلیل کر دوں گا، ازمیر ڈی ایس پی کو فون کرو، شہریار خان چیختا ہوا بولا۔ شہریار خانہ! اکبر خان اس کے تورنت پلٹنے پر آواز دیتے اسے روکنے لگے۔ بس بابا، میں اس کی یہ دیدہ دلیری برداشت نہیں کروں گا، وہ باپ کا ہاتھ جھٹکتا بولا۔ کیس کرو گے تم اس پر؟ عزت ٹکے گی رہ جائے گی، گاؤں والے تھو تھو کریں گے۔ ابھی گاؤں کی سنسان سڑک پر لڑکی کو وہ اٹھا کر لے کر گیا ہے، دن نکلتے لوگوں کی زبانوں پر یہ بات نکلی تو ہر زبان پہ کہانی الگ ہوگی، اور میرے دشمنوں کے سینوں میں خوشی کے شادیانے بج جائیں گے، اور میں کسی کو خوش نہیں کرنا چاہتا۔ تم صبر کا دامن مت چھوڑو، کچھ سوچنے دو۔ بابا میں بختیار کی دھجیاں اڑا دوں گا، مجھے مت روکیے، شہریار پھر سے بے قابو ہوتا چیخا۔ میں اسے ایسے کیس میں الجھاؤں گا، سالوں باہر نہیں نکلے گا۔ کیا کیس کرو گے تم؟ بتاؤ۔ اکبر خان نے ضبط سے اسے دیکھا اور تخت پر جا بیٹھے۔ بے چینی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ خود ہی پھنس جاؤ گے ویسے بھی،
وہ دانت پیستے بولے اور آدھے لفظ شہریار کو دیکھتے کھا گئے تھے۔ دونوں بیٹے اور باپ مچل کر رہ گئے، جبکہ بختیار خان کی آنکھوں نے یہ پرسکون منظر مس کر دیا تھا۔ سوچنے دو ہمیں کچھ، وہ بیٹے کو ٹھنڈا کرتے بولے۔ یہ نسیم کہاں ہے؟ شہریار نے باپ کو خون آشام نظروں سے دیکھا۔ اگر اس کے بدن پہ چمڑی رہ گئی تو شہریار خان تم مرد ہی نہیں تھا پھر۔ باپ نے اسے ساری زندگی یوں ہی سر چرایا تھا، جس کے باعث اس میں اتنی شفافیت بھر گئی تھی کہ نرمی کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے بعد نسیم کی چیخوں نے حویلی کی در و دیوار ہلا دی تھی۔ پریورش گل اور جنت بھی تو سہم گئی تھی، جبکہ بریرہ جیسے ذہنی مریضی کی حالت میں تھی۔ باپ بھائی سے زیادہ بے چین، وہ پاگلوں کی طرح سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اکبر خان کے پورے خاندان پہ ہمیشہ بختیار خان قہر کی طرح پڑتا تھا، لیکن اس بار وہ اسے شاید ہی زندہ چھوڑتے۔ بوجھل آنکھوں کو اس نے کھولا تو بند آنکھوں میں سے بھی آنسو گالوں پر لڑک آیا۔ اس نے تھکی تھکی آنکھوں پر سے بھاری پپوٹے اٹھائے اور ارد گرد دیکھا تو یہ جگہ جانی پہچانی ہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر سمٹ کر بیٹھ گئی، ارد گرد دیکھنے لگی۔ گالوں پر سے آنسو صاف کیے اور جلدی سے بیڈ سے اٹھی، اور ایک دم وہ دروازے سے باہر نکلتی کہ چٹان کی طرح کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ درخنے نے اس کی جانب دیکھا اور وہ اس کے قد سے آدھی ہی تھی۔ بختیار خان اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ وہ ہمیشہ کی طرح بل کھا کے بولی۔ آپ کو تمیز کبھی نہیں آئے گی۔ وہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ بختیار خان؟ کیوں مجھے ذلیل کر رہے ہو؟ سکون سے وہ اندر آ کے بیٹھا کہ درخنے مڑی، اس کی سیاہ چادر سر سے ڈھلک گئی۔ آپ کو ذلیل کرنے کا مقصد خود کو ذلیل کرنا ہے؟ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ وہ سگار سلگھا کر لبوں میں دبا گیا۔ بختیار خان، بابا صاحب مجھے جان سے مار دیں گے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ گالوں پر بڑے آنسو صاف کرتی، نفی میں سر ہلاتی، پھولتی سانسوں سے بولی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ شاید آپ بھول گئی ہیں، اب آپ کے میرے ساتھ رہنے کے دن ہے۔ آپ حساب رکھتی ہی نہیں ہیں تو مجھے خود ہی رکھنا پڑتا ہے۔ اس نے دھواں فضا میں چھوڑا اور اسے اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھا، جبکہ درخنے کے چہرے پر بے ساختہ کئی رنگ بکھرے، جنہیں اس نے ایک دم خود میں سمیٹ لیا۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، میں نہیں رہوں گی یہاں۔ تو مجھے یہاں صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں لا سکتے۔ کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں، تو مجھے صرف استعمال کرتے ہو میرے ماں باپ، میرے باپ بھائی کو تکلیف دینے کے لیے۔ میں نہیں جانتی بختیار تم کس بات کا بدلہ لے رہے ہو مجھ سے، لیکن میں یہاں نہیں رکوں گی، اور میں ایک بار پھر یہاں تمہاری خواہشات کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی۔ وہ غصے سے بولی اور وہاں سے بھاگ کر باہر نکل گئی۔ بختیار نے اسے روکا نہیں۔ وہ سگار سنگھالتا کھڑا ہوا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے گئی اور اس حویلی کے بلند و بالا دروازے کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کھولنے لگی۔ زور زور سے رونے لگی، جبکہ کوئی خاموشی سے اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، اور اس کی ویڈیو بنانے کا حکم بھی بختیار خان نے ہی دیا تھا۔ اور 2 لمحے کی ویڈیو بنا کے وہ وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے سے بختیار خان اور درخنے بختیار خان رہ گئے۔ وہ دروازے سے لگ کر ہی رو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ یوں ہی کرتا تھا، یہ جانے بنا کہ یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ وہ اکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔
جبکہ کچھ دیر بعد مخصوص قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بختیار خان سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھک گئی ہوں گی، آپ اٹھ جائیں۔ درخنے نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ شہریار بابا جان، بلاول بھائی، وہ سب اسے ختم کر دیتے۔ وہ خوفزدہ ان سب سے تھی۔ بختیار کی بات نہ مانتے ہوئے اس نے وہیں بیٹھنا مناسب سمجھا۔ وہ اسے چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ آپ کی ضد میری ضد سے کبھی زیادہ نہیں ہو سکتی درخنے، تو بہتر ہوگا مجھ سے ضد مت لگایا کریں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے اسے کھینچا۔ درخنے سیدھا اس کے سینے سے لگی اور کرنٹ کھا کر ایک دم دور ہوئی۔ بختیار نے اس کا فاصلہ بنانا دیکھا اور سر جھٹکا۔ اس سارے قصے میں جس انداز سے وہ اسے بول رہا تھا، بالکل بھی اس کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، کیونکہ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی، جبکہ لبوں پر اس کے لیے کوئی تلخ بات نہیں تھی۔ معلوم نہیں وہ اتنا ٹھنڈا کیسے تھا۔ آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، کھانا کھا لیں، بعد میں کسی محنت سے دل چرائیں گی۔ مجھ سے اس انداز میں بات مت کرو، وہ بھڑکی۔ چلیں آپ بتا دیں کس انداز میں کروں، کیونکہ آپ میں تمیز نہیں ہے، لیکن میں الحمدللہ پڑھا لکھا بھی ہوں اور تمیز و شعور بھی رکھتا ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا بولا۔ درخنے کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں اور وہ بنا کچھ کہے وہاں سے دور ہو گئی، مگر دروازے کے پاس سے نہ ہٹی۔ بختیار نے گہرا سانس بھرا اور ابھی وہ کچھ بولتا ہی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ خان، شہریار خان آیا ہے، چلا رہا ہے، مراد نے اسے اطلاع دی۔ فون کے ذریعے اسے شہریار کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس سناٹے میں شہریار کی آواز درخنے نے بھی سن لی۔ لالا، اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا، جبکہ بختیار نے اس کی کلائی ایک دم جکڑی اور اسے پیچھے کھینچا تو چھناکے سے کئی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں چبھ گئیں، لیکن وہ اتنا ہی بے حس تھا۔ درخنے تکلیف سے اس کی صورت دیکھنے لگی جو اسے گھسیٹ کر اوپر لے جا رہا تھا۔ لالا لالا، مجھے بچائیں لالا، وہ چلا رہی تھی، جبکہ بختیار لب بھیجے اسے گھسیٹ کر اوپر لے آیا اور اسے کمرے میں اندر پھینک دیا۔ درخنے ایک دم دبیس قالین پر جا گری، جبکہ بختیار نے فوراً دروازہ بند کیا۔ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، وہ جانتی تھی۔ بختیار نے جیسے ہی کھینچ کر دروازہ بند کیا، ویسے ہی اس کی حویلی کا اندرونی دروازہ زور سے بج اٹھا۔ وہ لب بھیجے نیچے اترا اور چادر شانے پر سیدھی کرتے اس نے اپنے حویلی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ پولیس کی نفری کے ساتھ شہریار خان اس کی حویلی میں کھڑا تھا۔ درخنے اندر آتے اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن درخنے کا تو کیا اندر چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا۔ سر، یہ شخص میری بہن کو اٹھا کر لایا ہے، زبردستی آپ اس کے گھر کی تلاشی لیں اور اسے ہتھکڑیاں پہنائیں۔ شہریار کمشنر سے بات کر رہا تھا، جبکہ بختیار نے کمشنر کی جانب دیکھا۔ بختیار خان، آپ کے خلاف FIR ہے، مجھے آپ کے حویلی کی تلاشی لینی ہوگی۔ انسپکٹر گلزار، آپ MNA کے گھر پر کھڑے ہیں، آپ کو علم تو ہوگا، وہ سکون سے بول رہا تھا۔ شہریار سلگ اٹھا۔ تم اپنا اسر و رسوخ اپنے جیب میں رکھو، میں جانتا ہوں درخنے تمہارے۔ شہریار صاحب، اب ہمارے سامنے یہ حرکتیں نہیں کر سکتے۔ بے ساختہ اس کا گریباں چپٹتے ہی پولیس والوں نے اسے روکا۔ سر، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ کی حویلی کی تلاشی آرڈرز لے آؤ، اوپر سے تلاشی بھی مل جائے گی، اس نے کہا۔ سر، آپ گھر کی تلاشی لیں، مجھے یقین ہے میری بہن یہاں ہے۔
ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی؟ بختیار مطمئن تھا۔ شہریار پاگل سا ہونے لگا۔ کمشنر نے اپنے قدم جو پیچھے لے لیے تھے۔ معافی چاہتے ہیں سر، آپ کو ڈسٹرب کیا، کمشنر نے کہا تو بختیار کے تیور بالکل درست نہیں ہوئے۔ وہ مڑ گیا، جبکہ مراد نے ان سب کو باہر جانے کا کہا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ شہریار کی دھمکی حویلی میں گونجی اور وہاں سے پلٹ کر وہ پولیس سے پہلے ہی وہاں سے گاڑی نکال کے لے گیا، جبکہ کوئی بے بس وجود دروازے بجا بجا کر تھک گیا۔ حلق سوکھ گیا، لیکن اس کی صدا اس کمرے سے ہمیشہ کی طرح باہر نہیں نکل سکی۔ دوسری طرف بختیار خان حویلی کی تمام لائٹیں بجا کر حویلی سے نکل گیا، جیسے اس حویلی میں کوئی ذی روح نہ ہو۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے شہریار خان؟ بلاول کی دھاڑ سے وہ سر جھٹک گیا۔ تم اسے گھر پولیس لے کر پہنچ گئے، تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ پولیس اسے پکڑ لے گی؟ بلاول اس کی بے وقوفی پر حیران رہ گیا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا لالا، یہ سب نہیں ہوتا برداشت، میں درخنے کو جان سے مار دوں گا۔ وہ مکے دخت پر مارتا بولا، حواسوں میں رہو، صبح ہوتے ہی یہ خبر نشر ہو جائے گی کہ تم بختیار کی حویلی میں پولیس لے کے پہنچ گئے، تو کیا جواب دو گے کہ وہ تمہاری بہن اٹھا کے لے گیا؟ وہ بھڑکا۔ شہریار کو اپنی بے وقوفی کا شاید خود اندازہ ہو گیا تھا، تب بھی وہ زیادہ پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس کے اندر بھانس کی طرح چبھتی تھی یہ بات کہ درخنے کو وہ جب چاہتا اپنے پاس رکھتا اور اس کے بعد یہاں چھوڑ جاتا۔ کوٹھا نہیں تھا، اس کی حویلی تھی، اور یہ بات تو سب کو کھلتی تھی۔ میں تمہارے اس جذباتی پن پہ حیران ہوں، اکبر خان بھڑکتے ہوئے بولے، جبکہ شہریار چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، اور جب تک وہ یہاں رہتا وہ ایسے جذباتی اقدام اٹھاتا رہتا۔ اس وقت اسے سکون کی ضرورت تھی اور وہ سکون کے پاس جانے کے لیے نکلا۔ شہریار خان، تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ اکبر خان پیچھے سے چیخے، مگر کبھی اس نے ان کی مانی تھی؟ وہ جا چکا تھا، جبکہ بلاول خان سر تھامے بیٹھا تھا۔ فی الحال وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے جب تک وہ بختیار خان خود کچھ نہ چاہتا۔